کتا بھیڑیے کی نسل سے تعلق رکھنے والا پالتو جانور اور انسان کا سب سے قدیم ساتھی ہے، جو پالتو بننے کے فوراً بعد ہی دنیا بھر کی ثقافتوں کا اہم جز چکا ہے۔ ابتدائی تہذیبوں میں کتے کو انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ آج کتے انسانوں کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیتے ہیں، جن میں شاہکار، گلہ بانی، حفاظت، پولیس اور فوج کی معاونت بطور ساتھی، حال ہی میں معذور افراد کے لیے خصوصی معاون وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کتوں کی 400 سے زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں، جن میں سے کئی نسلوں کو دیگر مقابلے میں زیادہ شہرت حاصل ہے۔ نمبر 1، گولڈن ریٹریور۔ انسان کے لیے ایک بہترین دوست اور حلیف گولڈن ریٹریور بہترین پالتو جانور ہے جو گھروں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کتے کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے۔ اس کی ابتدائی 18ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ یہ کتا بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے، اس میں سونگھنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، لیبراڈور ریٹریور۔ لیبراڈور ریٹریور یا صرف لیبراڈور ایک برطانوی نسل ہے جو ریٹریور گند کتا کہتے ہیں۔ یہ برطانیہ میں نیو فاؤنڈ لینڈ، جو اب کینیڈا کا ایک صوبہ کی کالونی سے درآمدات کیے گئے ماہی گیری کتوں سے تیار کیا گیا تھا اور اس کا نام کالونی کے لیبراڈور علاقے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ کئی ممالک میں، خاص طور پر مغربی دنیا میں، سب سے زیادہ پالے جانے والے کتوں میں سے ہے۔ لیبراڈور وفادار، فرمانبردار اور چنچل ہوتا ہے۔ اسے کیلو اور شاہکار کتے کے طور پر پالا گیا تھا، لیکن اسے بڑے پیمانے پر ساتھی کتے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اسے گائیڈ یا معاون کتے کے طور پر یا بچاؤ یا علاج کے کام کے لیے بھی تربیت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، جرمن شیفرڈ۔ جرمن شیفرڈ درمیانے سے بڑے سائز کے کام کرنے والے کتے کی جرمن نسل سے ہے۔ یہ نسل 1899 میں میکس ون سٹیپل نے روایتی جرمن چراہے کتوں کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی تھی۔ اس کو بھیڑیوں کو چرانے والے کتے کے طور پر پالا گیا تھا اور اب اس کے ساتھی کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے، جبکہ جرمن شیفرڈ مدد تلاش اور سراغ رسائی میں بھی مددگار بن چکا ہے۔ نمبر 4، پٹ بل ٹائر۔ پٹ بل ٹائر ایک درمیانے سائز کا چھوٹے بالوں والا کتا ہے جس کے آباء و اجداد برطانوی جزائر سے آتے ہیں۔ یہ خونخوار کتا ہے جس پر یورپ کے 12 ممالک کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ کے کچھ حصوں میں باقاعدہ قانون موجود ہے، جبکہ کئی ممالک میں اس پر پابندی عائد ہے۔ نمبر 5، پگ۔ پگ چین سے تعلق رکھنے والے کتے کی ایک نسل ہے جس کی جسمانی طور پر محسوس خصوصیات جھڑیوں، چھوٹے منہ والے چہرے اور گمی ہوئی دم ہیں۔ پگ ملسال اور نرم ساتھی کتے ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پگ کو 16 صدی میں چین سے یورپ لایا گیا۔ برطانیہ میں 19ویں صدی میں ملکہ وکٹوریہ کو پگ کا شوق ہوا، جس کے بعد اس نے شاہی خاندان کے دیگر افراد تک رسائی حاصل کی۔ نمبر 6، چیوا۔ چیوا کتے کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نام میکسیکو کی ریاست چیوا کے نام پر رکھا گیا۔ شمالی امریکہ کے یہ مقامی کتا تقریباً 10,000 سال پہلے سائبیریا سے شمالی امریکہ میں داخل ہوئے اور پھر اگلے 9,000 سالوں کے لیے الگ تھلگ رہے۔ یہ کتا 20ویں صدی کے اوائل تک نایاب رہا۔ یورپی کتوں کے ساتھ رابطے کے بعد ان نسلوں کی جگہ یوریشین کتوں اور مقامی کتوں نے لے لی۔ نمبر 7، ایریڈل ٹائر۔ ایریڈل ٹائر کو بنگالی ٹائر اور واٹر سائڈ ٹائر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نسل یارکشائر، انگلینڈ کے ویسٹ رائڈنگ میں دریائے ایرے کی وادی ڈیل میں پیدا ہوئی۔ اس روایتی طور پر پیرائٹ کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹائر نسلوں میں سب سے بڑی نسل ہے۔ اس کو عام طور پر ایک ورسٹائل شاہکار کے طور پر پالا جاتا ہے۔ اس نسل کو برطانیہ میں جنگی کتے، گائیڈ کتے اور پولیس کتے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ میں اس نسل کو کھیل اور شاہکار کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 8، ڈوبرمین۔ ڈوبرمین امریکہ اور کینیڈا میں پائے جانے والے گھریلو کتوں کے ایک درمیانے درجے کی نسل ہے جسے جرمنی کی لائس ڈوبرمین نے 1990 کے آس پاس تیار کیا تھا۔ اس کتے کو اصل میں ایک محافظ کتے کے طور پر بنایا گیا تھا، اس لیے یہ کتے عام طور پر خوفزدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو ذہین کتوں میں 5واں درجہ دیا جاتا ہے۔ ان کو دوسری جنگ عظیم میں محافظ کے طور پر استعمال کے بعد زیادہ شہرت ملی۔ اپنی ذہانت اور چستی کی وجہ سے آج یہ دنیا کے مشہور ترین کتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، ڈلمیشین۔
ڈلمیشن درمیانے درجے کے کتے کی ایک نسل ہے جو سیاہ یا بھورے رنگ کے دھبوں سے نشان زد اپنے منفرد سفید رنگ کے لیے مشہور ہے۔ یہ ایک شکاری کتے کے طور پر سامنے آیا۔ اس نسل کی ابتدا موجودہ کروشیا اور اس کی تاریخی علاقے ڈلمٹیا سے ملتی ہے۔ اس کتے کی قوت برداشت بہت لاجواب ہوتی ہے، اگرچہ یہ کتا ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ اور وفادار ہے جن کو جانتا ہو اور ان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہ اکثر اجنبی اور نامعلوم کتوں سے الگ رہتا ہے۔ نمبر 10 پوڈل کینچی اور فرانسیسی میں پوڈل جسے جرمن کہا جاتا ہے، پانی کے کتے کی ایک نسل ہے۔ اس نسل کو سائز کی بنیاد پر 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: معیاری پوڈل، میڈیم پوڈل، مینیچر پوڈل اور کیلونا پوڈل۔ حالانکہ میڈیم پوڈل کی قسم کو عالمی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پوڈل غالباً جرمنی میں پیدا ہوا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس سے تعلق رکھتا ہے۔ معیاری پوڈل کو جنگلی پرندوں کی شکاری استعمال کرتے ہیں۔ اس نسل کی چھوٹی اقسام کو اصل سے فرانس میں پالا گیا تھا، جہاں وہ کبھی عام طور پر سرکس کے اداروں کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ نمبر 11 سائبیرین ہسکی۔ سائبیرین ہسکی ایک درمیانے درجے کے کام کرنے والے کتے کی نسل ہے۔ سائبیرین ہسکی کی ابتدا شمالی مشرق ایشیا میں ہوئی، جہاں انہوں نے سائبیریا کے لوگ گاڑی کے کھینچنے اور نسل بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک فعال اور لچکدار نسل ہے جس کے آباء و اجداد سائبیرین آرکٹک کے انتہائی سرد اور سخت ماحول میں رہتے تھے۔ ایک روسی کال کے تاجر ولیم گوسک نے نوم گولڈ رش کے درمیان ان کا تعارف الاسکا کے نام سے کرایا۔ سائبیرین ہسکی کو عام طور پر گھریلو پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اب بھی اکثر مثبتی اور تفریحی مقامات پر سلیج کتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔